الحمدللہ ہمارے دوسرے ربع کا آغاز ہو جاتا ہے آیت نمبر 53 سے سورہ بنی اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو، یعنی اچھی بات کہیں۔ آپ اس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلمات بولیں۔ اسی طرح کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے اگر مخاطبت کی ضرورت بھی پیش آئے تو ان سے بھی مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا گفتگو کا معنی ہی کیا ہے، کلام کا معنی کیا ہے؟ نشتر ہے، جو سیدھا جا کے کسی کے دل پہ وار کرتا ہے یا کسی کے دل پہ مرہم کا کام دیتا ہے۔ تو اپنی زبان کو استعمال کرتے وقت ہمیں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے استعمال کو نرمی کے ساتھ احسن طریقے سے کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سب سے ایک جو بہت ہی ضروری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ یہی ہے اس آیت کے حوالے سے کہ ہمارے لہجے کی تلخی بعض اوقات ہمیں بہت زیادہ اچھی بات کرنے سے بھی روک دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم بات تو بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات بیان کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو یا اس عمل کی طرف لا رہے ہوتے ہیں، پر ہمارا بولنے کا ایکسنٹ ایسا ہوتا ہے، ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کو برا لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دوسرے کے دل میں اتر جانے والا طریقہ اپنانا چاہیے، جس طریقے سے دوسرے کو بھلا لگے اس طریقے کے ساتھ پہلے نرمی اپنے اخلاق میں، کیونکہ اہل قرآن میں اور جاہل میں دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا رویہ جاہلوں جیسا ہی ہے تو پھر نرمی کی بات کیا، اللہ کے حکم کسی کے اوپر کیا اثر کریں گے۔ تو بہت مہربانی ہوگی انشاءاللہ تعالی، ساری بہنوں سے درخواست کرتی ہوں کہ ہم نے اس آیت پر پورا غور و فکر کرتے ہوئے آئندہ سے پوری کوشش کرنی ہے، اور یقول التی ہی احسن، اس آیت کے اوپر بھی عمل کرنا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے تو احسن طریقے سے نرمی کے ساتھ کرنی ہے، چاہے ہم کسی قسم کی ہمیں شکوہ بھی ہو کسی سے، کسی کے آزاری بھی اگر ہم سے اگر ہو گئی ہے، چاہے ہم نے معافی مانگنی ہے یا ہم نے اس کو معاف کرنا ہے۔ تو ہم نے سورہ یوسف پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی نرمی کے ساتھ، کتنی بردباری کے ساتھ، کتنے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اور اسی کی وجہ تھی کہ ان کے بھائی جو تھے ان کے آگے سرخم ہو گئے۔ تو ایک وقت ضرور آتا ہے کہ جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے اس کو احساس ضرور ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ ایک بات بس یہ ذہن میں ہمیں رکھ لینی چاہیے کہ کسی کو بھی بات کریں، اللہ کے حکم پہنچائیں، وما ارسلناک علیہم وکیلا، خاص و خاص تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن عام و خاص ہر قاری قرآن کے ساتھ ہے کہ ہم کسی کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں، ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، ہم نہ کسی کے اوپر داروغہ لگے ہوئے ہیں کہ ان سے منوانے پر تل جاتے ہیں۔ بس ہمارا کام صرف کیا ہونا چاہیے کہ دوسروں تک اللہ کی بات پہنچانا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو، نہ تو وہ تم سے تکلیف کو ہٹانے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے ہی کا۔ جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں تو وہ خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب تر ہو سکتا ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم یوں قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے شدید عذاب نہ دیں۔ یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے سمود کی اونٹنی کو بطور واضح نشانی دی تھی، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم نے آپ کو معراج میں جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش ہی بنا دیا، اور اس درخت زقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔
قرآن میں زقوم کا جو درخت ہے اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے. یہاں پہ پہلے آیت کا ذکر فرما دوں آپ کو کہ یعنی لوگ اللہ کے غلبے و تصرف میں ہیں اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، نہ کہ وہ جو چاہیں گے. یعنی مراد اہل مکہ ہے کہ وہ اللہ کے زیر اقتدار ہیں. آپ بے خوفی سے تبلیغ رسالت کر دیجئے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. یا جنگ بدر اور فتح کے موقع پر جس طرح اللہ نے کفار مکہ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا، اس کو واضح کیا جا رہا ہے. صحابہ و تبع تابعین نے اسے رویا یعنی خواب کی تفسیر بیداری کی عینی رویت یعنی ظاہری آنکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کیا ہے، اور مراد اس سے معراج کا واقعہ ہے جو بہت سے کمزور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گیا اور وہ مرتد ہو گئے. اور درخت سے مراد زقوم توہر کا درخت ہے جس کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں کیا. الملعونہ، اس سے مراد کھانے والے یعنی ملعون جہنمی. الشجرۃ الملعون اکلھا، جیسے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کہ یہ زقوم کا درخت سخت گناہگاروں کا کھانا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ وہاں پر ان کو کھانا دیا جائے گا جو کانٹوں بھرا ہوگا، جو ان کے حلق کو چیرتا ہوا ان کی آنتیں چیر دے گا، اور وہ کانٹے دار جھاڑیوں کی نما ہوگا. یہ ملعونین کو کھلایا جائے گا. وَنُخَوِّفُهُمْ وَمَا يَزِيدُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا. وہ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا دیکھو تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے. اگر تو مجھے یوم قیامت تک ڈھیل دے تو تھوڑے لوگوں کے سوا میں اس کی تمام نسل کی جڑ کاٹ دوں گا. اور شیطان آج وہی کام کر رہا ہے، جڑیں کاٹنے میں لگا ہوا ہے، اور ہم جیسے بیوقوف جو ہیں تو وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ میرے سمیت اس وقت جتنی بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ہم قرآن کا فہم اسی لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم شیطان کو ہرا سکیں اور اپنی اولادوں کو بچا سکیں، اپنے اہل و عیال کو، خود کو بچا سکیں. اس طرح کے حملوں کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا اسی لیے حکم فرمایا ہے تاکہ شیطان کا مقابلہ کیا جا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں اس کلام سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا ربنا آمین. قال اذهب فمن تبعك منهم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا، جو تیری پیروی کرے گا، تو بلا شبہ تمہاری سزا جہنم ہے، پوری پوری سزا. اور ان میں سے جن پر بھی تیرا بس چل سکے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے. آواز سے مراد یہ ہے کہ فریب، دعوت یا گانے، موسیقی اور لہو لعب قسم کے دیگر آلات جن کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اسی طرح قوالی ہے جس کے ذریعے سے دینی شعور سے بہرا، مذہبی بے بہرا کر دیتا ہے عوام کو، اس طرح سے کہ یعنی یہ تو اللہ کے کلام ہے، صوفیانہ کلام ہے، اس طرح کی باتیں کر کے قوالیوں کی طرف لگا کے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شیطان کے باجے ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسان کے جسم میں سرایت کرتا ہے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کھلی طرح سے شیطان کو اس چیز کی چھوٹ دی ہے اور اس کو اجازت بھی دی ہے، لیکن ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اور انہیں جھوٹے وعدے دے، اور شیطان تو انہیں بس فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اب بات آگے آ گئی کہ میرے بندے عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ تو ان کے اوپر اپنا زور نہیں چلا سکے گا، اور آپ کا رب کارساز کافی ہے. تمہارا رب تو وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو. بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. استغفر اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو خود کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے. یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے. مثلا دیکھیے سورہ یونس میں آیت نمبر 10 میں، 22 میں، 23 میں، اور ان کے اس قسم کی کتنی ہی آیات ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا ناشکر ہونے کا اظہار کیا ہے. افامنتم ان یخسف بکم، کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے
کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب زمین میں دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں والی سخت آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو گے۔ ام امین تم ان یعیدکم، کیا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں لوٹا دے، پھر تم پر توڑ دینے والی طوفانی ہوا بھیجے تو وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ پاؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، یعنی یہ شرف اور فضیلت بحیثیت انسان کے ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے مومن ہو یا کافر، کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات و نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے، اور یہ شرف متعدد اعتبار سے ہے۔ جس طرح کی شکل و صورت، قد و قامت اور حیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ جو عقل انسان کو دی گئی ہے، جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام و راحت کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد کی ہیں، حیوانات وغیرہ اس سے محروم ہیں۔ علاوہ ازیں اسی عقل سے وہ غلط و صحیح، مفید و مضر اور حسین و قبیح کے درمیان تمیز کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی عقل کے ذریعے سے وہ اللہ کے دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور انہیں اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اسی عقل و شعور سے وہ ایسی عمارتیں تعمیر کرتا ہے، ایسے ایسے لباس ایجاد کرتا ہے اور ایسی چیزیں تیار کرتا ہے جو اسے گرمی کی حرارت سے اور سردی کی گرمی وغیرہ سے ہر چیز سے محفوظ رکھتی ہے۔ چاند، سورج، ہوا، پانی اور دیگر بے شمار چیزیں ہیں جس سے انسان فیض یاب ہوتا ہے، جبکہ جانوروں کو تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور انہیں بر و بحر میں سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور انہیں اپنی کثیر مخلوق پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت دی ہے۔ جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ اپنا نام اعمال پڑھے گا اور ان پر گھٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور جو اس دن میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہا، اور راہ اس سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہو رہے گا، اور بلا شبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے کافر اس کو اس سے پھسلا دیں آپ کو، تاکہ آپ اس پر ہمارے علاوہ کچھ اور گھڑ لیں، اور تب وہ ضرور آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے ہیں، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔